جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آیت نمبر 31 شروع کرنے جا رہے ہیں ہم تفسیر قرآن بہ نعمان علی خان، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ بہت اچھے سے جاری و ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے تاکہ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ بنے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 31ویں آیت سے ابتدا کر رہے ہیں۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے آدم کو تمام نام سکھا دیا۔ الاسماء کلھا، نام سب کے سب۔ کلھا سے مراد ہے جو ہا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے عربی میں، وہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی انسان کے علاوہ اور چیزوں کے لیے جب الفاظ آتے ہیں تو ہا کا لفظ آتا ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہوں نے ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا، لیکن اب عرض ہا نہیں کہا، ہم کہا ہے، ضمیر بدل چکی ہے۔ اب یہ ضمیر جب بدلتی ہے، پروناؤن بدلتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھیں جس میں انسان سے متعلق چیزیں بھی تھیں، یعنی نہ صرف کہ اشیاء کے نام تھے، کچھ اور چیزوں کے نام بھی تھے، یہاں تک کہ انسانوں کی مختلف شخصیتوں کے بارے میں بھی نام تھے۔ عرضهم سے مراد ہے کہ انسان سے متعلق چیزیں بھی اس کے اندر شامل تھیں۔ اور پھر فرشتوں سے کہا گیا فقال انبئونی باسماء هؤلاء، پھر کہا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ یہ هؤلاء سے مراد ہے یہ سامنے بالکل رکھی ہوئی چیزیں، هؤلاء اسم الاشارہ للقریب، یہ لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب چیزیں بالکل تمہارے سامنے ہوں۔ دیکھو کوئی چیز دور ہونا تو پتہ نہیں کیا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا چیز ہے، قریب آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ انسان جیسے اگر آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے، دور سے گاڑی ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا کون سا ماڈل ہے، تھوڑی اور قریب آتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سی گاڑی ہے، رائٹ؟ تو ہؤلاء سے مقصد ہے جو چیز قریب ہو اس کی تعریف کرنا، اس کا نام بتانا آسان ہے۔ دیکھو سب چیزیں بالکل تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو۔ سچ کس بات کا کہہ رہے ہو؟ سچ یہ کہ تم نے ابھی کہا تھا کہ اس انسان کو اگر زمین پہ ڈالا تو یہ خون پھیلائے گا، غلط کام کرے گا۔ اور خلیفہ کا لفظ میں نے پہلے ایک طرح سے تو آپ کو سمجھا دیا تھا کہ اس کے بعد کئی نسلیں آئیں گی۔ خلیفہ سے مراد ایک اور یہ بھی ہے کہ اس سے پیچھے بھی کوئی آ چکا ہے اور یہ اب اس کے بعد آ رہا ہے، یعنی انسان سے پہلے زمین پر جن تھا اور جن نے زمین میں فساد پھیلایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد میں کسی اور کو لانے والا ہوں، تو پھر فرشتوں کے دماغ میں تو آئے گا جو اس سے پہلے تھا اس نے تو خون بہایا تھا، یہ بھی کیا خون ہی بہائے گا؟ پھر اس سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہے تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تمہارا دعویٰ اور تمہاری شکایت میں واقعی کوئی حقیقت ہے، تم واقعی سچ بول رہے ہو، تو پھر ٹھیک ہے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ دیکھیں منطقی سوال، لاجیکل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا نام آپ کو پتا ہو نہ ہو، اس کا دوسری شکایت سے کیا تعلق ہے؟ ان کی شکایت یہ تھوڑی تھی کہ اس انسان کو چیزوں کے نام نہیں پتا، ان کو شکایت یہ تھی کہ یہ انسان، اس کے پاس چوائس ہے، اس کے پاس اختیار ہے، جسے عربی میں خیار کہتے ہیں، اختیار ہے اس انسان کے پاس، اچھا کرنا چاہتا ہے تو اچھا کرے گا، برا کرنا چاہتا ہے تو برا کرے گا، امانت سے پیسے کمانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، چوری کرنا چاہتا ہے تو وہ چوائس بھی اس کے پاس ہے، راستہ کھلا ہے اس کے لیے۔ تو پھر اگر یہ چوائس اس کے پاس ہے تو اس نے تو غلط کام کرنے ہیں، یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جواب میں پہلا جواب تھا مجھے وہ چیزیں بتا جو تمہیں نہیں پتا، انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے وہ پتا ہے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری بات، اچھا تم واقعی اگر سچ کہہ رہے ہو تو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ ذرا، کیا تعلق ہے اس کا دوسری بات سے؟ یعنی ان کے سوال کچھ اور یہاں پر امتحان کچھ اور۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ان کو صرف ایک بات ثابت کرنے کی کوشش کی، ثابت کر کے دکھایا کہ تم لوگ بہت ساری چیزیں نہیں جانتے، اور ان چیزوں میں کیا ہے، ان چیزوں کے نام تمہیں نہیں پتا۔ جب تمہیں ان چیزوں کے نام نہیں پتا تو یہ انسان انہی چیزوں کا استعمال کرے گا دنیا میں جا کے، تمہیں یہ نہیں پتا کیسا استعمال کرے گا، تمہیں تو ان چیزوں کے بارے میں بھی نہیں، ان کی حقیقت بھی نہیں پتا۔ اور یہاں سے اشارہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو دنیا کی چیزوں، دنیا کے آلات، دنیا کے ذرائع، دنیا میں لوہا ہے، ریت ہے، لکڑی ہے، مختلف وسائل ہیں دنیا میں، ریسورسز ہیں، اس کا استعمال جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے اس کا علم فرشتے کو بھی نہیں تھا، یہ خاص انسان کو دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ایک وحی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کسی ایسے مقامات پہ جہاں انسان وحی کا لفظ توقع نہیں رکھتا استعمال کرے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کپڑوں کے بارے میں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، اللہ تعالیٰ نے تم پر کپڑے نازل کیے ہیں، یعنی کہنے کے بجائے کہ تم لوگوں نے کپڑے ایجاد کیے ہیں یا تمہیں کپڑے دیے ہیں، فرمایا تم پر کپڑے اوپر سے آسمان سے اتارے نازل کیے ہیں، یعنی یہ انسان کے دل میں ایک خاص وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی گئی ہے جو خاص انسان کے لیے ہے۔ اسی طرح کی اور چیزیں جس میں کبھی کبھار وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ آرکیٹیکچر میں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا،
جب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تو اس وقت تو وہ ایسی جگہ پر تھے جہاں کشتی کی کوئی ضرورت نہیں، تو کہا تم کشتی کی تعمیر کرو ہماری نظروں کے تحت. وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ان کے بارے میں فرمایا نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کو ایسی چیز پر چڑھایا جو پھٹوں اور کیلوں کی بنی ہوئی تھی. کشتی بھی نہیں کہا اسے، کیا کہا؟ پھٹے اور کیلیں. الواح ودسر تجری بأعیننا، چلتی تھی ہماری نظر کے تحت، ہماری دیکھ بھال کے اندر. یہ فرمایا قرآن میں. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس شپ کا پورا ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے، بلو پرنٹس ہوتے ہیں نا جب آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو بلو پرنٹس ہوتے ہیں، وہ تمام بلو پرنٹس نوح علیہ السلام پر نازل کیے گئے. لکڑی سے یہ کچھ بھی بن سکتا ہے، کینوں سے یہ کچھ بھی بن سکتا ہے، اس کا انسان کو کوئی علم نہیں تھا، یہ نازل کیا گیا ہے. پھر اس سے آگے انسان کی آگے فضیلت ہوتی چلی گئی ہے. اور یہ تمام سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ انسان کو جب تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اچھا کہا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ، انہوں نے کہا سبحانک. سبحانک مشکل الفاظ ہیں انگریزی میں سمجھانے میں، اردو میں سمجھانے میں. اس کی میں تھوڑی سی آپ کے سامنے تشریح کر دوں. سبحہ جو اس کی اصل ہے، لفظ کی جو اصل ہے وہ سبحہ ہے. سبحہ کے معنی ہے تیرنا، کوئی چیز جو سطح پہ رہتی ہے اور ڈوبتی نہیں ہے. فیسبح. سبحان کے معنی کوئی چیز ایک جگہ پر برقرار رہے، اس سے نیچے نہ جائے. سبحان اللہ سے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کچھ ایسی ہی بات کرتے ہیں جو اس کی عظمت کے لائق ہو اور اس سے نیچے کی کبھی کوئی بات نہیں کرتے. کوئی انسان کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرے جو غلط ہو، جو اس کے مقام سے نیچے ہو، تو اس کا جواب فوراً کیا آتا ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. نہیں، اس کا اوپر رکھو مقام. ہی از ٹو پرفیکٹ. پرفیکشن جسے کہتے ہیں نا، کمال، یہ ہے سبحان. یعنی اس کا درجہ یہاں ہے، اس سے ہم نیچے لانے کو کبھی تیار نہیں. جب فرشتوں کے سامنے یہ سوال پوچھا گیا، اگر تم واقعی سچ بول رہے ہو، تو فرشتوں کو احساس ہوا کہ شاید ہمارا سوال مناسب نہیں تھا، تو انہوں نے فوراً کہا سبحانک. سبحانک سے مراد ہماری نیت ہرگز یہ نہیں تھی کہ ہم آپ کے مقام سے نیچے کوئی جو بات آپ کے لائق نہ ہو وہ آپ کے سامنے کریں. ہمارا صرف سوال تھا، تو ہم مانتے ہیں کہ ہم سے شاید غلطی ہو گئی. سبحانک، یو آر ٹو پرفیکٹ. لا علم لنا، ہمارے پاس تو علم کی سرے سے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. دیکھیے عربی میں ہے لا علم لنا اور ایک ہے لا علم لنا. جب زبر آتی ہے تنوین کے بغیر، جسے ہم ڈبل پیش کہتے ہیں اردو میں، جب اس کو ایک ہی زبر کے ساتھ آتی ہے، اسے کہتے ہیں لا نافیۃ لجنس. اور اس کا معنی ہے کسی چیز کا ایسے انکار کرنا کہ اس سے زیادہ انکار کی گنجائش ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے، مقصد یہ ہے علم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہمارے پاس، سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہمارے پاس. الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا. لا علم لنا الا ما علمتنا. اب اندازہ کیجئے جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں ہیں، ان کی صحبت میں ہیں، المقربون، الملائکہ المقربون، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا. انسان کیا چیز ہے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ علم نہیں. اور کس کی مناسبت سے کہہ رہے ہیں؟ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی مناسبت سے، یا اللہ آپ نے ہمیں کچھ چیزیں سکھائی ہیں اور کچھ چیزیں آپ نے جان بوجھ کر نہیں سکھائی. جو چیزیں فرشتوں کے جاننے کی تھیں، ان کے مطلب کی تھی، وہ انہیں سکھا دی. جو انسان کے مطلب کی چیز تھی وہ انسان کو سکھا دی. یہی اچھے معلم کی علامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے. ہر ایک کو ہر چیز نہیں سکھائی. فرشتے کو ہر چیز نہیں سکھائی، انسان کو ہر چیز نہیں سکھائی. یہاں تک کہ فرشتوں کو وہ علم ہے جو انسان کو نہیں ہے. فرشتوں کو وہ چیزیں پتہ ہے جو انسان کو نہیں پتا. جنوں کو وہ چیزیں پتہ ہے وہ انسان کو نہیں پتا. انسان کو وہ چیزیں پتہ ہے وہ جن کو نہیں معلوم اور فرشتے کو نہیں معلوم. یہاں سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن میں کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانی تھی، جس کا مطلب انسان سے ہے. اور آپ اندازہ کیجئے اگر آپ قرآن کا غور سے مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ قرآن میں بہت ساری تفاصیل ہیں جو جان بوجھ کے نہیں ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے کئی لوگوں کے نام نہیں بتائے. یوسف علیہ السلام کا قصہ آتا ہے تو آپ کو کتنے نام ملتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. کتنے بھائی تھے ان کے؟ کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی. 11 کوكبا، 11 بھائی. بھائیوں کے نام کا ذکر ہے، ماں کا ذکر ہے. جس منسٹر کے ہاں کام کرتے تھے، جس کے ہاں نوکر لگے تھے، اس کے نام کا ذکر. عزیز تو منسٹر کو کہتے ہیں، نام کہاں ہے اس کا؟ بعد میں بادشاہ ہے، بادشاہ کا تو نام پتا ہونا چاہیے کم از کم. بادشاہ کے نام کا ذکر ہے نا، اس کا بھی ذکر نہیں. یہ کیسے؟ یہاں کہہ دیا کہ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12 کنبے تھے ان کے. کتنوں کے نام پتہ ہیں آپ کو؟ ایک کا بھی نہیں ذکر. یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں کتنا آتا ہے، نام کبھی نہیں آتے.
بھائی کیوں نہیں آتے؟ اسی طرح آپ اندازہ کیجئے جن لوگوں کے بارے میں اتنی عظیم عظیم باتیں کی نہیں ہے. آج کل میں کلاس میں اپنی کیمپس میں ہم سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ کہف میں اصحاب الکہف کا ذکر ہے. کچھ ینگ جوان لڑکے تھے جنہوں نے ایک ہی رب کو مانا, شرک کرنے سے انکار کر دیا, غار میں چلے گئے. یہ تو بڑے عظیم لوگ تھے, یہ تو بڑے اتنے عظیم کہ ان کا ذکر قرآن میں ہے. یہاں تک کہ مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا. ان کا نام تو پتا ہو. ان کے بارے میں تو ہم ہر ہفتے عبادت کے طور پہ, سنت کے طور پہ اسی صورت کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ تو ہمارے ہیرو ہیں یہ لوگ, ان کا نام بھی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ جو ہر چیز جانتا ہے, اگر وہ چاہتا تو ہمیں بتا دیتا. مقصد کہنے کا یہ ہے جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ تمہیں بتائی جائے گی, اور جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے وہ تمہیں نہیں بتائی جائے گی. لیکن انسان کے دماغ میں کبھی کیڑا آ جاتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا نا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور جو بتا رہا ہے اس پہ کوئی فکر نہیں, اس پہ کوئی زور نہیں. سوال پوچھ رہے ہیں جی سورہ یوسف کا مطالعہ کرنے کے بعد سوال پوچھ رہے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ یہ جو امراۃ العزیز ہے, عزیز کی بیوی جس سے سارا سکینڈل شروع ہوتا, اس کا کیا نام تھا؟ پھر پوچھ رہے ہیں جی یوسف علیہ السلام کی کبھی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یار دیکھو, اگر اس بات میں کوئی فائدہ ہوتا تو اس کتاب سے زیادہ فائدہ مند کتاب آپ نام دے دیجیے, کہیں بتا دیجیے اس سے زیادہ فائدہ مند کتاب آپ کو کہاں ملے گی. اگر اس میں اس بات پر کوئی زور نہیں, اس پہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں, تو تمہیں کیا تکلیف پڑی ہے؟ کیا فائدہ ملے گا تمہیں؟ تو لوگوں کو الٹے سیدھے سوالوں کا شوق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں نہ صرف ہمیں علم, ہمیں صحیح سوچ. کون سے سوال بیکار ہیں, کون سی تفاصیل ایسی ہیں جن کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں, ان میں پڑھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں. جو تمہیں دیا وہ کافی ہے. فیہ تبیان لکل شیء, جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے, ہر چیز کا بیان ہے, تو انسان کے سامنے فوراً ہر چیز کا کیسے بیان ہے؟ فزکس کا تو اس میں کوئی بیان نہیں ہے, بایولوجی کا تو نہیں ہے, ٹیکسیشن کا تو نہیں ہے, اس میں ہر چیز کا کیسے بیان ہے؟ ہر چیز جو تمہاری ہدایت سے متعلق ہے, تمہارے فائدے سے متعلق ہے, تم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور شرمندہ نہ ہو, جن چیزوں کا اس سے تعلق ہے اس کے متعلق کوئی ایسی چیز نہیں جو مسنگ ہو. اس میں کسی چیز سے تمہارے ساتھ جو ہے وہ کمی نہیں کی گئی, کمی بیشی نہیں کی گئی, پورے حق سے ادا کیا ہے اس کلام کو. لم یجعل لہ عوجا, اس میں کوئی ٹیڑھ کی گنجائش ہے ہی نہیں, اس میں کوئی ٹیڑھ کی گنجائش اس نے رکھی نہیں ہے تمہارے رب نے سبحانہ و تعالی. اچھا اب کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بے شک آپ ہی آپ ہیں, 2 دفعہ انکا میں آپ کا لفظ, پھر انتا میں دوبارہ آپ کا لفظ. تو میں کہتا ہوں آپ ہی آپ ہیں جو تمام علم والے ہیں, تمام حکمت والے ہیں. یہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف کلام کیا. یہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم ابھی بھی کافی نہیں تھا, یہاں تک کہ فرشتوں نے تو اپنی غلطی کا اعتراف کر ہی لیا, یا اللہ آپ ہی جانتے ہیں ہم نہیں جانتے, گستاخی ہو گئی. پھر بھی آگے مزید ایک اور کیا, انبئہم باسمائہم, ان کو ان کے نام بتاؤ, ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم, پھر آخر کار جب فلما کا لفظ آتا ہے یہ نہیں کہ جب, آخر کار سے مراد کیا؟ لسٹ بہت لمبی تھی, بہت ٹائم لگا سب نام بتانے میں. اگر کہا ہوتا نا اذ انبأہم باسمائہم تو فوراً بتا دیے, لیکن نام اتنے زیادہ, علم اتنا زیادہ دیا گیا کہ بہت ٹائم لگا بتانے میں. اور جب یہ تمام لسٹ پوری ہو گئی پھر فرشتوں سے کہا قال الم اقل لکم, تم سے کیا میں نے ابھی پہلے سے نہیں کہا تھا, انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ بے شک میں ہوں جو تمام آسمانوں اور زمین کے غیبیات کو جانتا ہے, اندیکھی چیزوں کو جانتا ہے. واعلم ما تبدون, اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم لوگ دکھاتے ہو. تم لوگ کون, اس سے تم لوگ سے کیا مراد ہے؟ فرشتے مراد ہیں. تم سب فرشتے جو ظاہر کرتے ہو, جو کھل کر کہتے ہو, وہ مجھے معلوم ہے. وما کنتم تکتمون, اور جو تم اپنے اندر کئی عرصے سے چھپائے ہوئے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے. عجیب کلام ہے. ایک طرف تم لوگ جو ظاہر کر رہے ہو, تمہاری ایک کنسرن ہے, تمہارے اندر ایک شکایت ہے, شاید یہ انسان فتنہ کھڑا کرے گا, ٹھیک ہے, یہ تم ظاہر کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا تو مجھے پتا ہے, تم شکایت جو کر رہے ہو وہ مجھے پتا ہے, لیکن تمہارے اندر کوئی ایسی بات چھپی ہوئی ہے جو تم نے ظاہر بھی نہیں کی, مجھے وہ بھی پتا ہے. یہاں بھی ایک عجیب فلسفی سوال پیدا ہوتا ہے. فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ نہ کچھ کہتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. اللہ کے خلاف تو کبھی سازش کوئی سیکرٹ میں جا کے کرنے کی گنجائش تو ہے نہیں. وہ یفعلون ما یؤمرون, جو ان سے کہا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. یہ فرشتہ, یہ اسی کی طرح تو فرشتہ ہے. اس لیے تو وہ کہتے ہیں انسان کو مت ڈالیے زمین پہ, ہمیں ڈالیے, ہم تو نافرمانی تو ہمیں آتی ہی نہیں, ہمارے بس کی بات ہی نہیں نافرمانی, ہمیں ڈالیے زمین پر. لیکن یہاں بات کی طرف اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ بات کی, آپ کو تو معلوم پہلے سے ہے, وہاں اور کون موجود تھا؟ ابلیس.
ابلیس فرشتوں میں سے تو نہیں تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، سورہ کہف میں واضح طور پر اللہ نے فرما دیا وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اس کی ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے پروموشن ہو چکی تھی. اس نے اختیار ہونے کے باوجود، اختیار کیا، جن کے پاس کیا اختیار ہے وہ بھی اچھا کر سکتا ہے یا برا کر سکتا ہے، اختیار ہونے کے باوجود جب اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی اور اتنی اطاعت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پروموٹ کر کے جنوں فرشتوں کے اوپر بھی ایک امیر سا بنا دیا. اب کیونکہ اس کی اتنی زیادہ پروموشن ہو چکی ہے، جب انسان کی پروموشن ہوتی ہے تو اس کو ایک چھوٹا سا، ایون اچھے کام کی پروموشن ہونا تو ایک اندرونی ایک چھوٹا سا کیڑا آ جاتا ہے اپنی انا کا کہ میں تو بڑی چیز ہوں، باقی فرشتے دیکھو، باقی جن دیکھو اور مجھے دیکھو، یہاں تک کہ میں تو فرشتوں سے بھی اوپر ہوں. کام تو وہ بڑا اچھا کرتا ہے، باہر سے کام بڑا اچھا کرتا ہے، ابھی بھی عبادت میں لگا ہوا ہے، ابھی تک کوئی نافرمانی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ابھی بھی ہائیسٹ پروموشن رینک پر ہے، لیکن اندر ہی اندر ایک انا ہے، ٹھیک ہے نا، اندر ہی اندر ایک تکبر ہے، اندر ہی اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ گھمنڈ ہے اپنے اوپر، اور یہ چھپائے ہوئے ہیں، کیونکہ بظاہر تو سجدے بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، یہ پتہ ہے نا ہمیں، اور وہ نمازیں اور وہ عبادتیں اور وہ دعائیں ان کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، لیکن بس اشارے سے ابھی کہہ دیا دیکھو کچھ چیز تم کئی عرصے سے چھپائے ہوئے ہو تم لوگ اپنے اندر، وہ بھی مجھے پتا ہے. اب فرشتے بیچارے بھی کنفیوز ہوں گے، ہم نے کیا چھپایا ہوا ہے یار، ہم نے کیا چھپایا ہوا ہے، ان کو خود نہیں پتا یہ کیسی بات کر دی رب نے. اب وما کنتم تکتمون کے بعد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب تمام فرشتوں سے کہا گیا آدم کے سامنے سجدہ کرو، اسجدوا لآدم. اس کے دو معنی نکلتے ہیں. میرے نزدیک اس کا دوسرا معنی جو امین حسن اصلاحی صاحب کے ہاں مقبول ہے اور میرے اپنے مطالعے کے بعد میں اس کی طرف زیادہ مائل ہوں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام ہی کو سجدہ کیا، اور اس دور میں مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا جائز تھا. یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام ہی کو سجدہ کیا. لیکن اسلام کی ایک اور تعریف عربی زبان میں جائز ہے، اسے کہتے ہیں لام العلہ. لام العلہ سے ترجمہ یہ نکلے گا جب فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کی خاطر سجدہ کرو، آدم کی وجہ سے سجدہ کرو. کیا مطلب؟ یا اللہ تو نے کیا عظیم مخلوق بنائی ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی کسی عظیم مخلوق کو دیکھے تو کیا کرتا ہے؟ سجدے میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب کوئی عظیم آپ کے سامنے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی، آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں. جب کوئی چھکا مار کے میچ جیت جاتا ہے مسلمان ٹیم کا تو کیا کرتا ہے؟ او اللہ تعالیٰ. اب وہ نہ سجدہ آڈینس کو کر رہا ہے، نہ اپنے بلے کو کر رہا ہے، نہ وکٹ کو کر رہا ہے، نہ گیند کو کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے. لیکن کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس کے سامنے ایک عظیم حادثہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد آئی ہے، فرشتوں نے گیند کو اسٹیڈیم سے باہر پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ سجدہ کر رہا ہے شکرانے کا. لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، 6 گھنٹے ہم نے گزار دیے دیکھنے میں، کم از کم ایک تکبیر تو نکل آئی اس میں سے. یو نو. اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور اس نے اتنے سارے نام اس انسان نے بتا دیے، اور دیکھیے اتنی ساری چیزیں سیکھنے میں بہت عرصہ لگتا ہے. ابھی انسان کو بنایا، ابھی اس کے دماغ میں اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، اور اس نے فرشتوں کے سامنے اتنی چیزوں کے نام بتا دیے. اور یہ فرشتے کتنے سینئر ہیں، کب سے ہیں اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں، کی صحبت میں، اور اتنے سینئر ہونے کے باوجود ان کو اتنی ساری چیزیں نہیں پتا. وہ تو حیران نہ رہ گئے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس مخلوق کی وجہ سے میری خاطر سجدہ کرو، یعنی میرے نزدیک سجدہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تھا. اور یہی بات سورہ یوسف میں جب کہا گیا ہے نا کہ وہ اس کی خاطر سجدے میں گر گئے، میں وہاں بھی یہی ترجمہ کرتا ہوں کہ جب یوسف علیہ السلام کے خاندان میں جب پتا چلا کہ یہ میرے سامنے، اور انہوں نے جب خواب میں دیکھا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میری خاطر سجدہ کر رہے ہیں، میری خاطر میری وجہ سے سجدہ کر رہے ہیں. اتنا بڑا معجزہ. اور جب اتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے تو انسان کے سامنے مخلوق نہیں، انسان کے سامنے صرف اپنے رب کی قدرت ہوتی ہے. کیا بڑی عظیم کیا بڑا عظیم حادثہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے، تو انسان کو اپنے رب کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور وہ سجدے میں گر جاتا ہے. اور یہی بات قرآن میں بار بار کی جا چکی ہے کہ جب انسان کا سامنا وحی سے آتا ہے، کچھ عیسائی ہیں وہ وحی کو سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں گر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. تو جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو تو سجدہ اللہ تعالیٰ، انسان اور یا فرشتہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کریں گے. یہ بات زیادہ معقول معلوم ہوتی ہے اس سے کہ پہلے کبھی کسی زمانے میں سجدہ انسان کے لیے جائز تھا اور بعد میں غیر انسان کے لیے جائز ہوا. یہ بات کم دین کی اور نصوص کی روح سے
کم عربی میں کہتے ہیں متقن، یعنی اطمینان دینے والی معلوم نہیں ہوتی. تو اس لیے میں اس پہلے دوسرے ترجمے کی طرف زیادہ مائل ہوں. خیر، واللہ تعالی اعلم. ناؤ کہا گیا کہ میری یعنی آدم کی عظیم خلقت کی وجہ سے سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تو ان تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب کس نے سجدہ کیا؟ سجدہ کس نے کیا؟ فرشتوں نے. اور کہا سوائے ابلیس کے. ابلیس فرشتوں میں سے تھا کہ نہیں؟ نہ. اب میں کہوں تمام سٹوڈنٹس نے، تمام طالب جو ہے اور تمام بچے کلاس سے نکل گئے سوائے ٹیچر کے، یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. لیکن ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دو مختلف اجناس ہیں، ایک ہی گروپ نہیں ہے. یا تو یہ کہیں نا کہ تمام بچے نکل گئے سوائے ایک کے. کبھی کبھار وہ سوائے ایک اس گروپ میں سے ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ ایک دوسرے گروپ میں سے ہوتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ وہ اسی گروپ میں سے ہے یا دوسرے گروپ میں سے ہے، اسٹوڈنٹس میں سے ہے ٹیچر میں سے ہے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ انگریزی میں نہیں پتا چلتا. جیسے میں کہوں اردو میں کہہ دوں کہ تمام بچے چلے گئے سوائے عبداللہ کے. اگر میں یہ کہوں تو آپ کو کیا احساس ہوگا؟ ہو سکتا ہے عبداللہ بھی بچوں میں سے ہے، ہو سکتا ہے نا. لیکن اگر آپ وہاں بیٹھے ہیں اور آپ کو عبداللہ پتا ہے، عبداللہ ٹیچر کا نام ہے، اور میں آپ سے کہوں سب بچے چلے گئے سوائے عبداللہ کے، آپ کو پتا ہوگا کہ کون ہے عبداللہ؟ ٹیچر ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو پہلے سے کچھ پتا ہو یا نہ پتا ہو. میں کہتا ہوں قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ اگر آپ کو پیچھے سے بھی بات پتا نہ ہو تب بھی آپ غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتے. اگر کہا ہوتا ہے الا ابلیسو اگر پیش ہوتی آخر میں، تو اس کا معنی ہے کہ جنہوں نے سجدہ کیا اور جس کی استثناء ہے، یعنی جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ایک ہی گروپ میں سے ہیں. جب یہاں زبر آ جائے الا ابلیسا منصوب الاستثناء المفرغ، مقصد یہ ہے کہ جس نے یہ کام کیا وہ ایک گروپ، اور جس نے جو استثناء ہے وہ دوسرا گروپ. اس کا زبر سے، اسی لیے عربی پڑھنی پڑتی ہے. اسی زبر سے نکل رہی ہے بات کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ اور جن سے، وہ جن میں سے ہے. وہ بعد میں جا کے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں یہ کنفیوژن ہے، اسے کہتے ہیں فالن اینجل، گرا ہوا فرشتہ. عیسائیوں کے ہاں کنفیوژن ہے، یہودیوں کے ہاں کنفیوژن ہے. قرآن میں یہ کنفیوژن نہیں ہے. کانا من الجن، صاف صاف کہہ دیا وہ جنوں میں سے تھا، اس میں کوئی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں زبان میں صرف ایک زبر میں، پھر کیا میں یہ خاص بات آپ کے سامنے گرامر کا اتنی زیادہ بحث کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمارے کلچر میں جی قرآن جب میں سنتا ہوں تو بڑے اردو کے الفاظ اس میں آتے ہیں، مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے. 50-70% تو مجھے پتا ہوتا ہے کیا بات ہو رہی ہے. یار دیکھو تمہیں لفظ اللہ پتا ہے، علیم حکیم پتا ہے، ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہوگی، اللہ اکبر. اگر تمہیں تکا لگانا ہے قرآن کے بارے میں، اسی سے اکتفا کرنا ہے، یہ تمہارے لیے کافی ہے تو ٹھیک ہے. اگر تمہیں واقعی اللہ تعالیٰ کے ایک ایک لفظ کو اگر خزانہ مانو، اور اس خزانے میں وہ ایسی چیزیں جس سے تمہاری زندگی بدل جائے، تو پھر اس قرآن کا کچھ حق بنتا ہے کہ اس کی زبان کچھ تو سیکھنے کی کوشش کرو. کچھ تو عربی سیکھ لی، اتنی عربی تو سیکھ لو کہ ٹھیک ہے بول نہیں سکتے. لا تتحدث بالعربی، لا اقول يجب ان تكون ملسنا بالكلام. میں یہ نہیں کہتا کہ تم بالکل فلوئنٹ ہو جاؤ عربی میں خطاب دینے شروع کر دو، میں یہ بھی نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کم از کم اتنی عربی تو سیکھ لو کہ قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اور یہ 100 گھنٹے کی مار ہے، زیادہ نہیں ہے. آپ 300-400 گھنٹے گزار کے C++ سیکھ جاتے ہیں، جاوا سیکھ جاتے ہیں، کوئی نئی زبانیں آج کل آ رہی ہیں HTML5 اور whatever else، ایپ ڈیولپمنٹ سیکھ جاتے ہیں. وہ تو انسان کی زبان بھی نہیں ہے، وہ بھی یاد کر لیتے ہیں. آپ کوڈ پڑھ رہا ہوتا ہے بندہ، کوڈ پڑھ رہا ہوتا ہے 6-7 پیجز کا کوڈ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو ایک سلیش نظر، یہ غلط ہے سلیش، یہ کولن یہاں غلط ہے، اس کو اتنا احساس ہو جاتا ہے. قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے کچھ احساس ہی نہیں ہوتا. وہ اتنی مشکل زبان اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان کر دی. تم اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھنے کی کوشش تو کرو، دیکھو کیسے آسان کرتا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے، یہ میرے اوپر نہیں ہے نا تمہارے اوپر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ آسان کرے گا. اس نے جو آسان کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے. تو یہاں الا ابلیس ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور وہ گھمنڈ میں آ گیا، غرور میں آ گیا. استکبار اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش، استکبار اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش. یعنی صرف گھمنڈ کرنا نہیں، مجھ سے سجدہ، اس کو یہ کیسے؟ میری تو اتنی پروموشن ہو چکی ہے، یہ تو ابھی نیا سیکرٹری آیا ہے، اس کو کہاں سے سجدہ کروں؟ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور پھر وہ کافروں میں سے، نہ ماننے والوں میں سے. اور یہاں کیا میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر وہ ناشکروں میں سے ہو گیا. کافر کا لفظ نہ ماننے والے کے لیے بھی اور ناشکرے کے لیے بھی.
لیکن یہاں دوسری بات کانا کا لفظ، کانا کا لفظ اگر ہوتا نا اصبح من الکافرین تو ترجمہ ٹھیک نکلتا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، ناشکروں میں سے ہو گیا، یا نہ ماننے والوں میں سے ہو گیا. لیکن کانا من الکافرین کے الفاظ سے مراد ہوتی ہے وہ کافروں میں سے ہی تھا. جب آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کافروں میں سے ہی تھا تو کیا بات نکلتی ہے کہ یہ کفر جو اب زبان پر آ گیا، جب اس نے کھل کر کہہ دیا میں سجدہ نہیں کرتا، یہ تو صرف دکھاوے کی چیز، دیکھنے کو مل گیا آپ کفر، ہم سب کو سنائی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے کفر کا علم کب سے پہلے سے تھا، اور اس بات کی طرف پہلے اشارہ کر دیا تھا جب کہا تھا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں تو جو کچھ تم دکھا رہے ہو، اور وہ بھی پتہ ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہو. ایک کفر ہوتا ہے زبان پر، عمل پر، اور ایک ہوتا ہے کفر دل کے اندر جا کر کسی کے اندر اپنا ایک گھمنڈ ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اس کو کفر کہا جا رہا ہے. اب اندازہ کیجئے اس سوسائٹی میں آج کل کے دور میں، میں اپنے دیشوں کے بارے میں بات کرتا ہوں، اردو میں بات ہو رہی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں ہے ایک کلاس سوسائٹی، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، ہمارے لوگ جو ہیں سعودی میں رہتے ہیں، خلیج میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، پاکستان میں یہاں بھی رہتے ہیں. ہمارے جہاں بھی چلے جاؤ کسی نہ کسی طرح ہمارے دماغ میں کلاس سوسائٹی ہے. لوگوں کی وضاحت دیکھ کر، کسی کی شکل دیکھ کر، کسی کے کپڑے دیکھ کر آپ فوراً اس کو ایک کیٹیگوری میں ڈال دیتے ہیں. آپ کی عادت ہے، آپ اپنے آپ کو، آپ کے اوپر کنٹرول بھی نہیں اپنے آپ کو. یہاں پر میکڈونلڈس ٹرک ڈرائیور جاتے ہیں، پاکستان میں میکڈونلڈس بڑے رچ لوگ جاتے ہیں، وہاں میکڈونلڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے میکڈونلڈس میں، ایک بڑی بات ہے ہاں میکڈونلڈس، تو وہاں میکڈونلڈس میں بیٹھے ہیں، کوئی بیچارہ کوئی کسان اپنے بچوں کو لے کے آ جائے اور بیٹھ جائے ساتھ والی ٹیبل پہ، تو یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کیسے لوگ یہاں آ گئے، ان کو بھی اندر آنے دیتے ہیں کیا؟ سارا مزہ خراب کر دیا کھانے کا. اب تمہارا دل خراب ہو رہا ہے کہ یہ نیچی کلاس کے لوگ تمہارے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے. اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھنا، اور یہ اگر تم نے زبان سے کہہ دیا یا نہ کہا، اگر تمہارے دل کے اندر ہے تو تم میں اور شیطان میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا فرق رہ گیا مجھے بتاؤ تو صحیح. اور یہ تو دوسری بات کہ وہ کوئی غیر مسلمان ہو، یہ تو مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے، یہاں تک کہ یہ تو مسلمان کو غیر مسلمان کے ساتھ کرنے کی بھی اجازت نہیں. جب میں نے بہت کم وقت پاکستان میں گزارا ہے، لیکن مجھے پاکستان میں کچھ چیزیں معلوم ہے، میں کھلی بات کرتا ہوں. پاکستان میں جیسے جب ہم اسلام آباد میں رہتے تھے تو وہ عیسائی کمیونٹی ہے، ان کے بڑے گیٹوز قسم کے بنائے ہوئے ہیں، وہ کھانا کیا نام ہے، وہ صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، چوڑے کہتے ہیں ان لوگوں کو، ٹھیک ہے نا. وہ آدم کی مخلوق ہے، وہ آدم کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام آدم کی اولاد کو عزت دی. خدا کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے آدم کی تمام اولاد کو عزت دی. اللہ تعالیٰ نے تو دے دی، تم نہیں دیتے، تم نہیں اسے چوڑا کہتے ہو، ہاتھ لگانے سے تمہیں کھچک آتی ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ کبھی انبیاء نے ایسا کیا تھا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء جب دعوت دیا کرتے تھے تو کبھی کبھار بالکل فقیر لوگ جس کے پاس کچھ پیسہ نہیں کچھ نہیں، کو غلام لوگ ان کی بات آ کے سنتے تھے. اور پھر جو بڑی ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے وہ نبیوں سے آ کے کہتے تھے کہ دیکھیے ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، لیکن آپ کے یہ گھٹیا لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس سے سارا ماحول خراب ہوتا ہے. کبھی آپ اچھی جگہ پہ آئیے، ان لوگوں کو مت لائیے، پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. اراذلنا، یہ قرآن میں لفظ ب لفظ یہ بات کی گئی ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. لفظ ب لفظ یہ بات کی گئی ہے کہ یہ گھٹیا لوگ اپنی طرف سے ہٹائیے. ہم سے کبھی آ کر ڈھنگ سے بات کرنی ہے تو اس جگہ پر آ کر بات کیجیے، اور ان لوگوں کو اپنے سے زیادہ دور کریں. ان کے ساتھ ہم نہیں اپنے آپ کو برداشت کر سکتے. یہ کس کا کلام ہے؟ کافروں کا کلام ہے. یہ لوگوں کا کلام ہے جن پہ خدا کا عذاب نازل ہوا. اور اب آپ دیکھیے یہی الفاظ ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھے، ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھے. اب یہ بات کون کرتے ہیں؟ ہم لوگ کھلے کھلے کر دیتے ہیں. اور یہ ایک تو کلاس سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، جس کا پیسہ جو کتنا پیسہ بناتا ہے، کیسی گاڑی چلاتا ہے، کون سے محلے میں رہتا ہے، یہ ایک طرف یہ مسئلہ. دوسری طرف اس سے آگے رنگت، کوئی گوری ہے کوئی کالی ہے. اپنی بچی کے لیے اپنے لڑکے کے لیے بچی ڈھونڈنی ہے تو اتنی گوری کی نظر بھی نہ آئے، کہیں سفید دیوار کے سامنے کھڑی ہو تو پتہ بھی نہیں چلے وہ ہے وہاں پہ. اس کی رنگت ذرا تھوڑی ذرا رنگت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کی. اچھا واقعی رنگت، آپ کو رنگت پہ تنقید ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَلْسِنَتُكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ، اس کی آیات میں سے ہے تمہاری زبانیں، اور اس کی آیات میں سے ہے تمہارے کھال کی رنگت. قرآن کی آیات کو آیات کہا ہے، میری سکن کو، میری کھال کو آیت کہا ہے.
اگر آپ کو کسی کی کھال کا احترام نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات کا احترام نہیں ہے. اندازہ کرو، اس قرآن کو مانتے ہو تم؟ اس قرآن کو مانتے ہو؟ لوگوں کو پنجابی ہے تو اس کو اردو سپیکنگ کا مذاق اڑانا، کوئی اردو سپیکنگ ہے اس کو بنگلہ دیشی کا مذاق اڑانا، کوئی سیال کوٹ سے ہے تو اس کو کسی سندھی کا مذاق اڑانا، لوگوں کی زبان کا مذاق اڑاتے ہو. وَمِنْ آیَاتِهِ أَلْسِنَتُكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ. یہی شیطان ہے، یہ اصل شیطان یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی وجہ سے کسی انسان سے زیادہ بہتر سمجھے. فرشتہ ابلیس کسی بھی وجہ سے آدم کو اپنے سے کم سمجھے، اور وہ کہتا ہے مجھے اس وجہ سے جنت سے نکالا جا رہا ہے، مجھے اس وجہ سے اپنے رینک سے ہٹایا جا رہا ہے، مجھے اس وجہ سے لعنت دی جا رہی ہے. میں یہی کیڑا ہر انسان کے دماغ میں ڈالوں گا، خاص کر مسلمانوں کے اندر. آیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یہاں تک کہ آپ دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں بھی ہیں. ابھی داڑھی میں بڑی تنقید آتی ہے، مجھے بڑا شوق ہوتا ہے داڑھی کی تنقید سننے کا، وہ بھی کبھی بات ہوگی انشاءاللہ. داڑھی پہ بڑی تنقید ہے آپ کی، لیکن آپ کے گھر میں بھی نوکر آتے ہیں اور آپ کو جانور کی طرح آپ ان سے بات کرتے ہیں. قرآن آپ نے حفظ کیا ہوا ہے لیکن آپ کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں. میرا ایک دوست یہاں سے گیا تھا نیو یارک سے، بہت زیادہ ذہین آدمی، جلدی سے کالج سے گریجویٹ ہوا ہے، ٹیکنالوجی فیلڈ میں گیا، کافی پیسے بناتا ہے. عرصے سے پاکستان نہیں گیا، دین سے کوئی تعلق نہیں بالکل بھی نا. تھوڑا بہت دین کی طرف مائل ہوا تو ہلکی اس نے داڑھی رکھی، پاکستان گیا. اس کے سارے کزن جو ہیں وہ کافی دیندار ہیں، باہر سے. میں کہتا ہوں باہر سے، یار دیکھو اپنے اسے داڑھی کہتے ہیں، یہ تمہارا تو وضو بھی قبول نہیں ہوگا، نماز قبول نہیں ہوگی. اس کو داڑھی پہ اس کو 2 مہینے سنائی ہے. پھر اسی کے ساتھ یہ لڑکے جو ہیں، یہ 19-20 سال کے لڑکے، اس کے ساتھ گاڑی میں گئے کہیں ریسٹورانٹ. اب ریسٹورانٹ گئے ہیں تو وہاں پر کوئی وہ چائے کا وہ ڈھبا سا نہیں ہوتا، ڈھابا، اس پہ گئے ہیں. تو گاڑی اپنی کھڑی کی ہے باہر، تو سامنے سے 70-80 سال کا آدمی آ رہا ہے. سر جی کیا لا دوں؟ اور جا کے چائے لے کے آ. ابھی تم اس کے داڑھی پہ عرض کر رہے تھے، تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ بڑی عمر کے انسان سے کیسے بات کی جاتی ہے. ابھی چائے لے کے آ، ابھی اس میں چینی کم ڈال دی تو کا لفظ بڑے کے لیے. اور یہ ہر کوئی ارد گرد دیکھ رہا ہے اور کسی کو بالکل ہی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی چیز غلط ہے. احساس تک نہیں ہوتا. اور یہ جس کی داڑھی نہیں ہے، جو لبرل ہے، جس کو کوئی دین کا احساس نہیں، اس کو بالکل تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیسے بات کر رہے ہو اس سے. اور نہیں یار یہ ایسے ہی لوگ ہیں، یہ زیادہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں، ان کو سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے. یہ عام ہے ہمارے یہاں، یہ حال ہے. یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہدایت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کانا من الکافرین، وہ ناشکرا تھا. ناشکرا ہونا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ اپنی انا سے شروع ہوتا ہے. اپنے آپ کو زیادہ سمجھو گے تو سمجھو گے ہر چیز کے مستحق تم ہو، باقی تم سے کم تر ہیں. اور پھر جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں اس کا بھی احساس نہیں ہوگا. بس اپنی اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، اسی کی طرف پڑے رہو گے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں، لیکن ابھی ان باتوں کی طرف غور کیجئے، سوچئے، اور ہر انسان اپنے اندر محاسبہ کرے کہ میرے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے، دین کا علم اپنی جگہ، دین کی ذہنیت اپنی جگہ کچھ اور. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں دین کی ذہنیت اپنانی ہے، اپنی قوموں میں، اپنی فیملیز میں. اس مرض کو ہم نے اپنی فیملی سے نکالنا ہے. اس قسم کی سوچ کو تباہ برباد کرنا ہے. اس سے بڑی نسلیں خراب ہو چکی ہیں ہماری. اور جب انسان اپنے آپ کو اس طرح سمجھتا ہے نا، پھر اس پر لعنت آتی ہے، جیسے شیطان پر لعنت آئی تھی. تو اب جب اپنی قوم کو آپ دیکھتے ہیں اور کس حال میں ہم لوگ ہیں اور کیسی لعنت میں ہیں، تو کیا آپ کو سرپرائز ہوتا ہے؟ کس قسم کا شوق ہے؟ یہ کیسے ہمارے پر لعنت کیسے ہے؟ حکومت کو تم بلیم کرنے کو تیار ہو، امریکہ کو بلیم کرنے کو تیار ہو. اپنی حرکت، اپنے گرماد میں جھانکنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے تمہیں. اپنے گرماد میں جھانکو، قرآن پڑھو اور غور کرو. لیدبروا آیاتہ وما یذکر الا اولو الالباب. اللہم اجعلنا من اولی الالباب واغفر لنا یا ربنا. اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے، ہماری غلطیوں کی، ہماری گستاخیوں کی معافی دے. اللہ تعالیٰ ہماری ذہنیت کو صاف کرے اور اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو اور ہمارے دماغوں کو پاک کرے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.